میں امداد سمرو بہت ہی بڑی پیش رفت ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ کھانے سے زہر نکال دیا گیا ہے عمران خان کے کھانے سے. 9 ڈاکٹر عمران خان صاحب کے لیے مامور ہیں جیل میں. 8 کمرے عمران خان صاحب کے پاس ہیں. چیخنا چلانا ابھی بھی برقرار ہے. الزام لگانا یا جھوٹی سچی کہانی بنانا وہ سلسلہ بھی ابھی تک جاری ہے. لیکن اب جس نہج پر معاملہ پہنچا ہے اب وہ ذرا زیادہ ہی خطرناک ہو گیا ہوا ہے. زہر والا معاملہ عمران خان صاحب کے حوالے سے. اور چھاپے، طرح طرح کی خبریں کہ چھاپے ڈالے جا رہے ہیں جی، گرفتاریاں ہو رہی ہیں. یعنی یہ سارے کچھ کا تعلق جو یہ میں بات کر رہا ہوں سب کا تعلق عمران خان اور عمران خان صاحب کی جو ہے نا فکر ہوتی ہے نا، وہ اسکول آف تھاٹ، کہ جھوٹ کو اتنا بڑا بنا کر پیش کرو کہ لوگ اس کو یقین اس پر کرنے لگے، اس کو سچ ماننے لگے. جھوٹ کو اتنا ریپیٹ کرو، بار بار بولو. تو کافی ساری چیزیں ہیں، لیکن کھانے میں زہر دینے والا معاملہ بہت سنجیدہ تھا اور اس کو لیا بھی سنجیدہ گیا ہوا ہے. سارے معاملات پر بات کریں گے. بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے ان دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں. ولاگ پسند آئیں تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں. تو جناب، عمران خان صاحب کے وکیل آفتاب باجوہ صاحب، انہوں نے پرسوں عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد، یعنی منگل کو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد ایک بڑا انکشاف کیا تھا. پریس کانفرنس کر دی تھی، پھڑکا دی تھی پریس کانفرنس. اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب نے ان کو بتایا ہے کہ ان کے کھانے میں ان کو زہر دیا جا رہا ہے، سلو پوائزن. پھر یہ بھی ایک اور طرح کا زہر بھی ہے جو جوتوں میں رکھا جاتا ہے اور پھر جوتے انسان پہنتا ہے تو پاؤں کے ذریعے وہ جسم کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور پھر انسان آہستہ آہستہ. اور پھر انہوں نے مثال دی FIA کے جو ڈاکٹر رضوان تھے. حالانکہ FIA کے ڈاکٹر رضوان کے ورثاء نے، ان کے ادارے نے، ان کے سینئرز، ان کے جونیئرز سب نے بتایا تھا کہ وہ ایک موذی مرض میں مبتلا تھے اور وہ اپنے وقت پورا ہونے پر، ایک انسان ہر کسی کا وقت مقرر ہوتا ہے، تو اس میں وہ طبعی طور پر ان کا انتقال ہوا. لیکن عمران خان نے نہ صرف اس کو ایک سیاسی قتل قرار دیا تھا زہر کے ذریعے کہ جی ایک ایسا زہر ہے جو کسی کو دیا جائے اور وہ دل کا دورہ پڑ جائے انسان کو اور پھر پوسٹ مارٹم میں ثابت ہی نہ ہو، یعنی جھوٹ بھی ایسا بولو جس کو ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہ ہو. اور پھر اس وقت تو یہ تھا نا، عمران خان صاحب کو سہولت درکار تھی. انہوں نے جلسوں میں ڈاکٹر رضوان کی موت کا ذکر کیا اور پھر ساتھ ہی اس وقت کیونکہ PDM کی حکومت آ چکی ہوئی تھی، نون لیگ پیپلز پارٹی کی، تو اس وقت عمران خان صاحب نے چیف جسٹس سے مطالبہ کیا تھا کہ جی یہ تبادلے ہو رہے ہیں اپنا FIA میں، از خود نوٹس لیں. اور ان کے جلسوں کی تقریروں پر از خود نوٹس لے کر چیف جسٹس صاحب نے نہ صرف ڈاکٹر رضوان والے معاملے کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی تھی بلکہ تبادلے رکوا لیے تھے. یعنی ایک وقت وہ تھا کہ یہ صاحب جو مرضی کہتے پھرتے تھے، عدالتیں اس کے اوپر نوٹس لے لیتی تھی. اب وہ عدالتیں نہیں ہیں تو پھر کھانے میں پڑا ہوا زہر 1 منٹ سے پہلے نکل بھی جاتا ہے، مطلب 24 گھنٹے کے اندر نکل گیا نا زہر. وہ زہر کھانے میں تھا یا جھوٹ کا زہر ہے جو عمران خان صاحب نے پھیلایا ہوا ہے. آفتاب باجوہ ایک سیانے وکیل ہیں. انہوں نے پھر یہ جب انکشاف کیا تو اس کے بعد ہلا مچ گئی نا کہ بھئی اتنے بڑے وکیل، یہ کوئی نعیم پنچوتا یا مروت صاحب جو ہیں، وہ فضل اللہ مروت صاحب، وہ تو PTI کے عمران خان صاحب کے لیے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. لیکن آفتاب باجوہ تو ایک پروفیشنل وکیل ہے اور پاکستان کے کرمنل کے بڑے وکیلوں میں سے، فوجداری کے. وہ یہ بات کر رہے تھے تو بات تو سنجیدہ تھی. ہلا مچ گئی نا کہ یار عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے. رپورٹیں یہ بتا رہی ہیں کہ جی وہ دن دوگنی رات چگنی وزن بڑھا رہے ہیں وہ، اور خود بھی اپنے ٹویٹر ہینڈل پر جو انہوں نے پیغام اپنی فیملی کے ذریعے اپنا نشر کروایا تھا، پبلش کروایا تھا، اس میں بھی انہوں نے خود یہ کہا کہ جی بظاہر میرا جسم تو ٹھیک ہے، میرا وزن زیادہ ہے اور مطلب میں ہیلدی ہوں، ٹھیک ہوں میں، اور وزن بڑھ رہا تھا تو سائیکل منگوا لی کہ مجھے سائیکل دے دے.
اگر مجھے کچھ ہو جائے تو مجھے لگتا ہے، مجھے خدشہ ہے کہ مجھے زہر دیا جا سکتا ہے۔ لیکن باجوہ صاحب 2 قدم آگے چلے گئے، انہوں نے کہا عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے زہر دیا جا رہا ہے۔ تو جب ہلا مچ گئی تو اس کے بعد پھر باجوہ صاحب اسی طرح کیمرے کے سامنے آئے، بیان ریکارڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی، عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مجھے زہر دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہا کہ مجھے زہر دیا جا سکتا ہے۔ یہ فرق کیوں؟ پہلے وہ الزام لگاتے تھے تو عدالت نوٹس لے لیتی تھی اور عمران خان صاحب اپنے الزام پہ کھڑے ہوتے تھے ڈٹ کے۔ اب کیوں اگلے ہی دن اپنے وکیل کو کہا کہ بیان بدل لو بھائی، مروا دیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ انویسٹیگیشن ہونی تھی، کیونکہ تحقیقات ہونی تھی کہ ایک بندہ جیل میں ہے اور اس بندے کے اوپر ایک حملہ ہو چکا ہوا ہے، 4-5 حملے وہ اپنے اوپر کہہ رہا ہے کہ جی میرے اوپر اور ہوئے ہیں، تو وہ بندہ اگر یہ بات کہے کہ جی مجھے زہر دیا گیا اور اپنے وکیل کے ذریعے، اور وکیل بھی کوئی تگڑا وکیل ہو، کوئی سیاسی وکیل نہ ہو، پروفیشنل وکیل ہو، تو ظاہر ہے پھر سنجیدہ تو لیا جانا چاہیے تھا، تو لیا گیا۔ لہذا وہ جو زہر ڈالا گیا تھا نا، 24 گھنٹوں کے اندر کھانے سے نکال دیا گیا، یعنی وکیل صاحب نے خود ڈالا تھا، خود ہی نکال دیا۔ اب کیا یہ پہلی بار ہو رہا ہے؟ سوال ہے۔ تو یہ پہلی بار نہیں ہو رہا۔ عمران خان صاحب گجے ہوئے ہیں، اس کے اب سندھی میں کہتے ہیں رجے ہوئے ہیں، جھوٹ بول کر اور واپس لینا ان کا وتیرہ ہے۔ انہوں نے ایک بار نہیں کئی بار، اب فرض کر لیتے ہیں امریکی سازش، کہ جی مجھے امریکی سازش کے ذریعے نکالا گیا ہے، سائفر ایک سازش تھی، اس سازش کے تحت مجھے نکالا گیا۔ پھر کہا کہ نہیں، وہ سازش امریکہ نے نہیں کی تھی، امریکہ میں لابنگ فرم ظاہر کر دی نا، مکر گئے، انہوں نے کہا نہیں امریکہ نے میرے خلاف سازش نہیں کی تھی، یہ سازش تو لوکل ہوئی تھی، یہاں پر، یہاں سازش ہوئی تھی، امپورٹ کی گئی تھی یہاں سے، باجوہ نے کی تھی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا پھر اس میں باجوہ صاحب سے نیچے آ گئے حسین حقانی سے نیچے آ گئے محسن نقوی تک۔ پھر آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ مجھے قتل کیا جائے گا، اور مجھے قتل کرنے والے 4 لوگوں نے جنہوں نے منصوبہ بنایا بند کمروں میں، ان کے میں نے نام ویڈیو بیان میں ویڈیو ریکارڈ کروا کے وہ میں نے باہر رکھ دیا محفوظ، مجھے کچھ ہوگا تو وہ منظر عام پر آ جائے گا۔ پھر آیا کہ جی 3 لوگ مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں۔ جب 3 نومبر کو 2022 کو جب حملہ ہوا عمران خان پر وزیر آباد میں، وزیر اعظم، ڈی جی سی اور رانا ثناءاللہ، یہ 3 لوگ مجھے قتل کروانا چاہ رہے ہیں۔ پھر کہ نہیں، مجھے آصف زرداری نے دہشت گرد تنظیموں کو پیسے دیے مجھے مروانے کے لیے۔ پھر آصف زرداری پر آ گئے۔ اچھا، لیکن اس وقت بھی یہ گزارش کیا کرتا تھا کہ یہ سنگین الزامات ہیں، ان الزامات کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ جہاں کھڑے ہو کر عمران خان نے کہا، یہ عدالتوں میں کھڑے ہو کے عمران خان نے کہا، ہائی کورٹس میں کھڑے ہو کے کہا کہ جی مجھے قتل کروایا جائے گا، اور ہائی کورٹ میں کہا عمران خان صاحب نے کہ مجھے عدالتوں میں اس لیے بلایا جا رہا ہے تاکہ مجھے قتل کیا جا سکے۔ تو عدالتوں میں بھی میں حیران تھا، اس وقت بھی یہ گزارش کیا کرتا تھا کہ عدالتوں نے کیوں نہیں اس چیز کا نوٹس لیا کہ خان صاحب آپ کو عدالتوں میں بلاتے تو ہم ہیں، آپ کس کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں؟ آپ عدالتوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے قتل کی اس میں ملوث ہیں، سازش میں، لندن پلان۔ ایک چیز سے ہٹ گئے، مکر گئے آہستہ آہستہ کر کے، لیکن اب وقت زیادہ نہیں لگا مکرنے میں۔ وجہ یہ کہ اب اگر اس چیز کو عمران خان صاحب وہ جو بیانیہ کہتے ہیں نا، بیانیہ، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے پاس تو بیانیہ ہیں، باقی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس کیا، تو کتنے بیانیہ پئی لبو عمران خان کا بیانیہ ڈھونڈے تو صحیح نا، کدھر ہے؟ یعنی عمران خان کو اب پیپلز پارٹی کے پیچھے پناہ لینی پڑ رہی ہے، اے پیارے بیانیہ،
پیپلز پارٹی مقبولیت میں تو ظاہر ہے نون لیگ سے بھی پیچھے ہے نا. اتنی بڑی جماعت، انقلابی جماعت، اتنا بیانیہ تھا، سارے دانشور ہانپ رہے ہوتے تھے. عمران خان کا بیانیہ، اس کے مقابلے میں کسی کے پاس بیانیہ نہیں ہے. کدھر ہے بیانیہ؟ تو روزانہ بدلنا پڑتا تھا. بیانیہ بدلنے کے لیے جھوٹے سچی کہانیاں بنا رہے ہوتے تھے اور عدالتیں چپ کر کے سن رہی ہوتی تھی. لیکن اب ظاہر فرق آ گیا ہے، ملک بدل گیا ہے. یہ 29 نومبر 2022 کے بعد والا ملک ہے، اور یہ 16 ستمبر 2023 کے بعد والا ملک ہے. یہاں دگی سندھی میں کہتے ہیں دگی پھبن، یہاں جو کچھ کر لیں وہ ہضم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا اب. تو لہذا پیچھے ہٹنا پڑا، ورنہ بیٹھ کر اٹھو اٹھ جھوٹ بولی جاندے سی بھائی، کوئی نہیں سی پوچھنے والا ہوتا. دوسری چیز کہ اب ہتھوں ہتھ ایک ایک چیز کا حساب آ رہا ہے. عمران خان صاحب کے وکلا جو ہیں وہ روزانہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جیل میں سہولتیں دستیاب نہیں ہیں. اب وہ ایک ایک حساب کتاب جو ہے نا وہ نکال کے باہر، اب نئی خبر آئی ہے. پہلے خبر یہ تھی نا کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی 2 پہرے عمران خان صاحب کے لیے وقف ہیں وہاں پر جیل میں، اور پھر کوئی 40x80 کا ایک برآمدہ ہے جس میں وہ واک کر رہے ہیں، چہل قدمی بھی کر سکتے ہیں، مشین بھی دی گئی ہے، ڈاکٹروں کی لسٹ تھی. اب جناب اس سے بھی کہیں زیادہ آگے چیزیں آ رہی ہیں. یہ اسٹوری انصار عباسی صاحب کی ہے میرا خیال ہے، جیو کی. وہ کہہ رہے ہیں جی 8 کمرے عمران خان صاحب کے زیر استعمال ہیں قید میں، جیل میں. اس سے زیادہ لاڈلا اور کیا ہو سکتا ہے؟ 8 کمرے، اور اس کے علاوہ 9 ڈاکٹر ہیں جو ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں 24 گھنٹے، یعنی مختلف شفٹوں میں. ٹوٹل 9 ڈاکٹر ہیں. ٹی وی چینل دکھائے جاتے ہیں، 10 ٹی وی چینل روزانہ، ہر گھنٹے کے بعد ٹی وی چینل بدل دیا جاتا ہے. پھر وہی بیڈ ہے، میٹرس ہے، اخبار کی سہولت بھی دستیاب ہے، ورزش کرنے کے لیے سائیکل ہے، لوہے کا راڈ بھی لگایا گیا ہے، اور جیل کے اندر وہ واک بھی کرتے ہیں، سین موجود ہے. اور پھر کھانا اپنی مرضی کا، جو وہ کھانا چاہتے ہیں وہ ان کو فراہم کیا جاتا ہے. یعنی وہاں پر کک جو مشقتی جس کو کہتے ہیں وہ ان کو دستیاب ہے، اور وہ ان کو کھانا شانا وہاں پر پکا کے کھلاتا ہے، اور جو وہ چاہتے ہیں یعنی عمران خان صاحب. اور پیسے پھر عمران خان صاحب کے اپنے اکاؤنٹ میں آتے ہیں، پتہ نہیں چندہ کر کے بھیجتے ہوں گے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں چندے کی ایک مہم چلی تھی کہ عمران خان صاحب کے لیے پیسے ختم ہو گئے ہمارے پاس. تو اوورسیز پاکستانیوں کو کہا گیا تھا کہ جی آپ پیسے دیں، چندہ اکٹھا کرنا ہے ہم نے. تو پھر ہلا مچ گئی کہ جی وکیل تو کہہ رہے ہیں کہ جی چندہ اکٹھا کرنا ہے عمران خان کی فیسوں کے لیے. تو ہلا مچ گئی. کہا گیا کہ جی وکیل تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو بغیر فیس کے عمران خان کے مقدمے لڑ رہے ہیں. تو پھر کہا گیا کہ نہیں، یہ جو پنجوتا صاحب ہو گئے، موت صاحب ہو گئے، یہ تو پیسے نہیں لیتے، لیکن باقی جو خواجہ حارث ہو گئے، سلمان اکرم راجہ ہو گئے، اس طرح کے لطیف کھوسا ہو گئے، اس طرح کے بڑے بڑے وکیل تو فیسیں لے رہے ہیں. تو لہذا پیسہ تو چاہیے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو کھانا عمران خان صاحب کو فراہم کیا جا رہا ہے، یہ جو مشین سائیکل جو ہے ایکسرسائز کے لیے ان کو فراہم کی گئی ہے، یہ سارے چندے کے پیسے پہ ہوں، سارے کے سارے. اور کسی دن جب حساب مانگا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ جناب بتائیں نا یہ خرچے کہاں سے ہو رہے تھے، دیسی بکرے دیسی مرغے کہاں سے آ رہے تھے، تو پھر کسی دن یہ بھی حساب کتاب آ جائے گا فارن فنڈنگ کی طرح کہ جناب یہ پارٹی فنڈ سے دیے جا رہے تھے. فارن فنڈنگ یہی تھا نا کہ وہ اخراجات تھے، چیریٹی کے نام پر اپنا فنڈ اکٹھا کیا تھا، خرچ پارٹی پر کر رہے تھے. تو اب پارٹی کے نام پر جو چندہ اکٹھا کیا ہے وہ عمران خان صاحب کے خوابوں پر اور وکیلوں کی فیسوں پر لگے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.